اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے اور جہنم کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کتنا بڑا بنایا ہے، اور جہنم کے اندر کون کون سے دردناک عذابات دیے جائیں گے، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں، اور جہنم کتنی بڑی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم جہنم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کیسا بنایا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے ان 7 دروازوں میں سے ہر دروازے کے سامنے 70,000 آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور ہر پہاڑ کے اندر آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہوں گی، اور ہر گھاٹی کے اندر آگ کی 70,000 شاخیں ہوں گی، اور ہر شاخ میں 70,000 وادیاں ہوں گی، اور ہر وادی کے اندر آگ کے 70,000 محلات ہوں گے، اور ہر محل کے اندر آگ کے 70,000 مکان ہوں گے، اور ہر مکان کے اندر زہر کی 70,000 سرائیاں ہوں گی۔ اور جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت برپا ہوگی، اس روز جہنم سے ڈھکن کو ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے ہی جہنم سے ڈھکن کو ہٹایا جائے گا تو اس میں سے شامیانہ نما آگ کا ایک پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی دائیں جانب اڑے گا، اور ایک دوسرا پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی بائیں جانب اڑے گا، اور آگ کا ایک پردہ لوگوں کے سامنے کی طرف سے آئے گا، اور اس دن آگ کا ایک شامیانہ لوگوں کے اوپر ہوگا اور ایک شامیانہ لوگوں کے نیچے ہوگا۔ اس دن جو ہی جن و انس آگ کے اس خوفناک شامیانے کو دیکھیں گے تو وہ تمام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت اس خوفناک عالم کے اندر تمام لوگ یہ پکارنے لگیں گے کہ اے میرے پروردگار مجھے بچا لینا، کہ اے میرے پروردگار مجھے بچا لینا۔ پیارے دوستو، ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جہنم کیا ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر گناہ گاروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں جہنم کے 7 دروازوں کا جو ذکر ملتا ہے، ان میں سے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے۔ جہنم کے پہلے دروازے کا نام جہنم اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس میں جو عذابات دیے جائیں گے وہ عذابات مردوں اور عورتوں کے چہروں میں شکنیں ڈال دیں گے، اور اس مقام کی خوفناک آگ ان کے چہروں کو جلسا کر راکھ کر دے گی اور ان کے گوشت کو کھا جائے گی، اور اس دروازے کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت ہلکا ہوگا۔ پیارے دوستو، جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لظا ہے، یعنی وہ شعلے والی آگ جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ ڈالے گی۔ جہنم کے اس دوسرے دروازے کی آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے ہٹا رہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑتا رہا۔ پیارے دوستو، جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اس کو سقر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جہاں پر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس گوشت کو اس آگ کے اندر جلسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کے چوتھے دروازے کا نام حطمہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ پیارے دوستو، جہنم کا یہ مقام ایک ایسا عبرت ناک مقام ہوگا کہ جس کی آگ جہنمیوں کو پاؤں سے پکڑے گی اور دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو قلوں کی مثل ہیں، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ آگ کی یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے آئیں گی جو جہنمیوں کے چہروں، ہاتھوں اور بدنوں کو جلا ڈالیں گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس خوفناک عذاب کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے، یہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائیں۔ یار دوستو، جہنم کا 5واں دروازہ جہیم ہے۔ اس کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، اور جہنم کا 6واں دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر 300 قسموں کے دردناک عذابات ہیں۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توق کا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں سے اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک اور کوئی جگہ نہیں۔ اس دروازے کے اندر غم کے کنویں کو جیسے ہی کھولا جائے گا تو تمام اہل دوزخ انتہائی غمناک ہو جایا کریں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ مقام ہے کہ جو جہنمی اس میں گر پڑے گا وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا، اور اس مقام کو بحر الہبا بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرد و غبار کا کنواں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس مقام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اس کو اور بڑکا دیں گے۔ پیارے دوستو، جب اس گرد و غبار والے کنویں کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ کی وجہ سے جہنم کی پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ پیارے دوستو، سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے، اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوں گی، اور اس مقام پر زبانیہ فرشتے ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس مقام کے دروازے لوہے کے ہوں گے، اور فرش کانٹے کا ہوگا، اور پردے تاریخی یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس مقام کی زمین پیتل اور شیشے کی ہوگی۔ جہنم کے اس خوفناک مقام میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہوگا، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس مقام کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اب اس مقام کی آگ انتہائی سیاہ اور تاریخ آگ ہے، جس آگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔